اب اس کے بعد ایک فائدے کی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اب آپ نے صرف شروع کیا نا تو اصول ابھی سے بنا لیں، جو فن آپ پڑھنا چاہتے اس فن کی جو بھی کتاب آپ کو میسر آتی ہے وہ خرید لیں، یعنی کتاب لینے کا، کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ صرف کی جتنی عربی میں ملتی ہے، فارسی میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے، لے لیں۔ آپ کو نہیں بھی پڑھنی آتی تب بھی آپ لے لیں، کیونکہ آج نہیں آتی، جب آگے پڑھیں گے تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آج ایک کتاب میسر ہے، چند سال کے بعد آپ خریدیں گے دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے کتاب ملے ہی نہ، ایسا ہوتا رہتا نا۔ کئی کتابیں ایسی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا اصول فقہ کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے مسلم ثبوت، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب جنڈا والا میں پڑھتے تھے تو وہاں استاد صاحب قبلہ حضور کے ادارہ میں ایک نسخہ تھا اور اس پر عربی میں حاشیہ لکھا ہوا ہے ہماری جماعت کے بڑے عظیم محقق شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ جامعہ رضویہ فیصل آباد میں شیخ بڑے ٹاپ کے محقق تھے، بات نہیں سمجھے، اور انہوں نے مسلم ثبوت پر عربی میں حاشیہ لکھا ہے، بات آگے سمجھیں، عربی میں مسلم ثبوت پر عربی میں حاشیہ لکھا ہے، بات آگے سمجھیں۔ اچھا اس وقت ہم پڑھتے تھے، بعد میں ہم تلاش کرتے کتاب ہی نہیں ملی، بات نہیں سمجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک کتاب میسر ہے، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے نہ ملے، اس لیے خرید، یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمیں نہیں آتی ہے، آخر ایک وقت آئے گا پڑھیں گے نا۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا، ایک تھے مولانا صاحب 57 ٹاکے بہاڑی کے قریب، مولانا اسماعیل صاحب، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اچھا ان کی کتابیں ان کے چونکہ آگے بیٹے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی مولوی آیا کوئی ویسے لے کے چلا گیا کوئی خرید کے، تو مجھے ایک دوست ہے انہوں نے کہا جی ان کی کچھ کتابیں وہ عربی میں ہیں، تو وہ ظاہر عربی والی تو کوئی جلدی خریدتا نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، میرے مطلب کی میں لے لوں گا، تو میں چلا گیا کتابیں، ان کے اندر وہ مسلم ثبوت کا حاشیہ موجود تھا، اب میرے پاس وہ موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ مارکیٹ سے میسر نہیں آیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اب میسر ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ابھی یہ کتاب پڑھی اوپر میں نے دوسرا دی اس کو کیا نام ہے، مواہب الرحمن فی رد جواہر القرآن، اب یہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، قاضی عبدالسبحان صاحب کھربٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے مولانا غلام اللہ خان کی ایک تفسیر ہے جواہر القرآن، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، قواعد لکھی ہے، اب اس کا مواخذہ اور گرفت کی ہے کس نے، قاضی عبدالسبحان صاحب کھربٹی نے، اس کا نام ہے مواہب الرحمن فی رد جواہر القرآن۔ یہ ہمارے ایک استاد بھائی ہے مولانا امیر صاحب زید اشرف فیصل آباد میں ہوتے تھے، میں نے ان کے پاس دو نسخے تھے جی، تو ان سے میں نے ایک نسخہ لے لیا، مجھے مارکیٹ سے یہ کتاب نہیں ملی، ابھی وہ خالد صاحب کو میں نے کہا ہے شاید ہو سکتا ہے یہ انقریب دوبارہ پرنٹ ہو کے آ جائے گی، ان کی کتاب تھی فیوزات سبحانیہ، یہ ان کو دی ہے، یہ بھی نایاب تھی، اب یہ پرنٹ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا آپ ابھی سے کتابیں لینی شروع کر دیں، کوئی بھی آپ کو کتاب ملتی ہے صرف کی جتنی کتابیں ساری اکٹھی کر لیں، پھر جب آپ تلاش کریں گے پڑھیں گے، ہر کتاب والے اپنے اپنے فائدہ لکھتا ہے، اگر ہر کتاب میں ایک ہی جیسی ساری باتیں ہو تو دوسری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر مصنف چاہتا ہے میری کتاب آگے چلے تو وہ کوشش کرتا ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر لکھے آگے بس، اس طریقے سے کچھ کتابیں، اسی طریقے سے یہ کیا نام ہے اس کا، زرادی، اس کی کتاب شرعی نغزک، کیا نام اس کا، اب یہ نایاب تھی، میرے ایک ساتھی تھے شاگرد تھے میرے پاس پڑھتے رہے، ان کے والد صاحب کے پاس تھی مولانا مقصود صاحب کا، تو پھر میں نے ان سے یہ فوٹو کاپی کرائی، اب سنا چھپ گئی یہ مل جاتی ہے، ویسے میں نے دیکھی کہتے اب مل جاتی ہے، تو یہ اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کتابیں ایسی اب میسر ہیں، آنے والے وقت میں وہ آپ کو میسر نہیں آئیں گی، تو اس لیے ابھی سے آپ شوق پیدا کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ مزار الصرف ہے، آسان کتاب ہے، اس کی شرح بھی مل جاتی ہے سروے کی، لیکن اب غور کریں میزان الصرف کی ایک کتاب ہے، اس میں سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کا نام ہے تبیان شرح میزان، یہ بھی غالباً مل جائے گی، میرے پاس موجود ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اب میسر ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو نہیں ملے گی، تو ابھی سے آپ شوق پیدا کریں، صرف کی جو بھی آپ کو کتاب ملتی ہے، عربی میں ملتی ہے، فارسی میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے، کتابیں یکجا کریں، پھر ان کا مطالعہ کریں، صرف کتاب اکٹھی کرنا مقصود نہیں ہے، کتاب پڑھنے کے لیے خریدیں، جو کتاب آپ خریدیں اس کا اول تاخیر مطالعہ کر کے پھر رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، آپ نے دوران تعلیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند میں اس خاندان کا علم حدیث پر بڑا کام ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا علم حدیث پر بر صغیر میں بڑا کام ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوران تعلیم نصابی کتب کے علاوہ جو اسباق کی کتابیں ہیں نا، ان کے علاوہ 15,000 کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، بات نہیں سمجھے، آپ پر چوکا پڑ دیں بھیا، تو پھر وہ شاہ ولی اللہ بھی تو بنتے ہیں نا، تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، اس لیے ایک فن کی جتنی بھی کتابیں آپ کو میسر آتی ہیں وہ آپ ابھی سے خرید لیں، اب نہ بھی سمجھ آئے تو آنے والے وقت میں وہی کتاب آپ کو سمجھ آئے گی،
बात आगे समझें। कुछ किताबों के मैंने नाम बता दिए, वैसे आपको भी पता होगा। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बस औकत कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें किताबों का तारुफ दिया जाता है, उनके अंदर आप तलाश करें मिल जाएगा। किबला क्या नाम है, अपनी जमात के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया शेखुल हदीस जामिया निजामिया, इनकी किताब है मिरअतुत तसनीफ। ठीक है, क्या नाम है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, यहाँ भी बड़ी आम मिल जाती है। उसमें उन्होंने बहुत सारी किताबों के नाम दे दिए हैं। इसी तरीके से एक है तज़किरतुल मुसन्निफीन, एक है तज़किरतुल मुहद्दिसीन, एक है दूसरा क्या नाम है तराजुमुल इल्म वल उलमा, इसके अंदर भी किताब। अब इनके अंदर एक है तारीख इल्म नहव, उसके अंदर भी किताबों के नाम मौजूद है। तो जब आप ये किताबें खरीदेंगे उनके अंदर आपको पता चल जाएगा इस फन पर फलां की किताब है, फलां की किताब है, वो खरीद लें तो किताबें मिल जाती हैं। पहले होता था जरा मुश्किल, अब आसानी आ गई है, अब पैसे हूँ किताबें मिल जाती हैं आसानी से। ठीक है, तो कोशिश करें जितनी भी आपको सर्फ की किताबें मुयस्सर आती हैं आप उनको खरीद लें। आ जाएगी बात समझ में। कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल दिन में पूछ लें। लेकिन ये सबक हफ्ते तक आपका मुकम्मल, 2 दिन है जुमेरात जुमा मुकम्मल, ये हफ्ते से इंशाअल्लाह आगे अब आप शुरू करेंगे।